مکہ مکرمہ میں اس وقت جو صورتحال درپیش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت اور دنیا پرستی کو چھوڑ کر دنیا کی حقیقت کو جاننے اور آخرت کو ترجیح دینے کی دعوت، یہ دو دعوتیں بنیادی طور پر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے دے رہے تھے، تو رسالت پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور آخرت پر ایمان، ایمانیات کے ان تینوں حصوں کے بعد کو اختیار کرنے کے بعد انسانی زندگی میں جو تغیر اور تبدل واقع ہوتا ہے وہ صحابہ کی زندگیوں میں واقع ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن اہل کفر اور قریش کے سرداران بالخصوص وہ اپنی دولت اور شوکت اور حشمت کے غرور میں مبتلا تھے، اور نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے، بلکہ ان چند نیک نفوس جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت کو قبول کیا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا اور صالحیت کی زندگی اختیار کی، ان کو بھی ظلم اور تحقیر کا نشانہ بنا رہے تھے۔ صرف زبانی پروپیگنڈا نہیں، صرف زبانی ٹارچر نہیں، بلکہ فزیکل ٹارچر تک نوبت آ گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں ان کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پرانی چیزوں کے بارے میں معلومات کی، جن کے جواب کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور چونکہ اس وقت آپ نے بے ساختہ ایک بات کہہ دی اور انشاءاللہ نہیں کہا تو جواب آنے میں تاخیر ہوئی۔ بالعموم معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی استفسارات کیے جاتے تھے، سوال کیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرشتوں کے ذریعے سے مل جاتا تھا، اور اسی روٹین کو سمجھتے ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں بتا دوں گا۔ اور وہ سوالات کیا تھے؟ اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور بعض روایات پہ آتا ہے روح کے بارے میں۔ بہرحال یہ جو جوابات دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں سوال، تو ان تینوں واقعات، اصحاب کہف، ملاقات موسیٰ و خضر، اور پھر ذوالقرنین، اس سب میں جو سبق ملتا ہے وہ انہی سرداران قریش کو ملتا ہے، انہی دنیا پرست لوگوں کو ملتا ہے، انہی شرک میں مبتلا لوگوں کو ملتا ہے، اور یہ جوابات بھی ایسے نگینے کی طور پر فٹ کر دیے گئے ہیں کہ اس وقت کی پوری زندگی پر بھی چسپاں ہوتے تھے، اور آج کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بڑی مماثلت پائیں گے۔ دعوت اس وقت سے آج تک ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گی، دعوت کا اسلوب بھی وہی ہے، اور دعوت کو جھٹلانے والوں کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ وہ شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ شرک صرف یہ نہیں کہ وہ کچھ نشانات ہیں، کچھ مورتیاں ہیں ان کو مانتے ہیں، نہیں، وہ تو بنیادی طور پر جس شرک میں مبتلا ہیں وہ ان کا اپنی ذات پر زوم ہے کہ انہوں نے جو مقام حاصل کیا ہے اس دنیا میں وہ ان کی محنت، ان کی لیاقت، ان کی صلاحیت، اس کے نتیجے میں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور جب یہ ذہن ہوتا ہے کسی شخص کا کہ جو کچھ وہ حاصل کرے گا وہ محنت سے، لیاقت سے، صلاحیت سے، ٹیکنیک سے، علم سے حاصل کرے گا، تو جس کے علم، جس کی صلاحیت،
جس کی محنت، جس کی ٹیکنالوجی اور جس کے علم سے کے سامنے وہ عاجز ہو جائے گا، جس کو اپنے سے بڑا پائے گا ٹیکنالوجی میں، علم میں، صلاحیت میں، محنت میں، کسی بھی چیز میں، وہ اس کے آگے جھک جائے گا، اس کو خدا سمجھے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب انسان اس بات کو مان لے کہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ اپنی محنت اور صلاحیت اور علم اور ٹیکنالوجی سے کیا ہے، تو پھر جنہوں نے اپنے اس سے زیادہ جنہوں نے حاصل کیا ہے ٹیکنالوجی سے، علم سے، سائنس سے، صلاحیت سے، محنت سے، وہ اس کو خدا تسلیم کر لیں گے۔ آج یہی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جن لوگوں کے پاس علم ہے، جن لوگوں کے پاس محنت ہے، جن لوگوں کے پاس صلاحیت ہے، وہ ہی چھائے ہوئے ہیں اور انسانوں نے ان کو خدا تسلیم کر رکھا ہے۔ یہاں ان مثالوں کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا جبر ہے اہل مکہ کے جو اس وقت مسلمان تھے، ان کو اصحاب کہف کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو پہلے بھی توحید کی دعوت جو لوگ دی ہے، جن لوگوں نے دی ہے اور جن لوگوں نے قبول کی ہے، ظلم ان پر بھی ہوئے ہیں پہلے بھی، لیکن کیا ہوا نتیجہ؟ لوگوں نے خود شرمندگی ان کے سامنے اختیار کی۔ تو آج اگر تم چند نوجوانوں پہ ظلم کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو اچھے نام سے انہی کو یاد رکھا جائے گا اور تم ظالموں میں شمار ہوگے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور واقعات میں جو تعلیم اور تربیت ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ کس طرح سے دنیا کے معاملات میں آپ یہ سمجھتے ہیں جو غالب ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے تو بس میں ہی خود مختار ہوں، اور بعض اوقات جو مظلوم ہوتا ہے وہ اللہ پر ایمان کے باوجود اس کا ایمان کچھ کمزور پڑ جاتا ہے یا کچھ متزلزل ہونے لگتا ہے کہ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کس حد تک، آخر کب تک ہم پر ظلم ہوگا؟ یہ سوال اس کی زبان سے پہ آ جاتا ہے، اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال جب پیدا ہوتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے کہ انسان پھر شکوہ شکایت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اہل ایمان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، اور وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا ظلم بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہر ہتھ کنڈے میں کامیاب ہیں، لیکن یہ دیر پا رہنے والا نہیں ہے۔ اب آپ یہ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہوا، تو کیا لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ آج ایسے ہی ہے، ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔ یاد رکھیے، انسانی زندگی کے معاملات میں سدھار صرف اس صورت میں آ سکتا ہے کہ انسان کو رب کی پیشی کا یقین ہو۔ اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت زندگی وہ ہوگی جب رب سے ملاقات کی خواہش ہو۔ ایک ہے رب کی ملاقات پر یقین، انسان کی زندگی سیدھی ہو جائے گی، اور حسین زندگی انسان کی جب ہوگی جب رب سے ملاقات کی خواہش ہو، تب موت اس کو بری نہیں لگے گی، موت تو اس سے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر وہ موت سے بھاگے گا نہیں، تمنا بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اسے جتنے لمحے پرفارمنس دینے کے مل جائیں وہ غنیمت ہے۔ وہ جتنی زیادہ اچھی پرفارمنس دے کے اپنے رب کے حضور جائے گا اتنی شاباش کا وہ متوقع ہوگا۔
تو انسانی زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کی سدھار کا بالکل نپاتلا طریقہ یہی ہے کہ وہ رب سے ملاقات کا یقین ہو اور رب سے ملاقات کی خواہش ہو۔ اس کے علاوہ کوئی کیمرے، اس کے علاوہ کوئی ڈنڈا، اس کے علاوہ کوئی طاقت بھی انسانی زندگی کو درست نہیں کر سکتی، درست نہیں رکھ سکتی۔ کوئی جبر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جبر جیسے ہی ہٹتا ہے تو بس وہ ایسی گندگی کے غلاظت ابلتی ہے کہ الامان و الحفیظ۔ اچھا، یہاں جو دنیا کی زندگی کی جد و جہد ہے، جو راستے سے بھٹک جاتی ہے، دنیا کی زندگی میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ اچھا اور برا نتیجہ بھی نکلنا ہے۔ تو اگر آخرت کا اس کو یقین ہوگا اور اس دنیا کی زندگی میں اس کا عمل آخرت کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر ہوگا، تو وہ پائیدار عمل ہوگا، اور وہ ایسا عمل ہوگا جو بندے کے ساتھ جائے گا، ورنہ سڑکیں یہیں رہ جائیں گی، عمارتیں یہیں رہ جائیں گی، کارخانے یہیں رہ جائیں گے، بلڈنگیں یہیں رہ جائیں گی، تعلیمی ادارے یہیں رہ جائیں گے۔ جو چیز بنانی ہے اور جس نے بنائی ہے، آپ چل پھر کر دیکھ لیں، وہ ساری بنانے والوں کے نام موجود ہیں، لیکن بنانے والے انہیں لے کے نہیں گئے۔ ہاں، بنانے والے ان کے مقصد کو لے کے گئے ہیں، اور یہ بات معروف بھی ہے۔ بہت ساری بلڈنگیں ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ عذاب اس پہ آیا، یا اس پہ یہ ہوتا تھا، فلاں 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 برے کام یہاں پہ ہوتے تھے۔ اور بہت سی بلڈنگیں ایسی ہیں جو بنانے والے نے بنائی ہی اس لیے تھی کہ یہاں علم پیدا ہو، یہاں تحقیق ہو، اور یہاں سے علم کی روشنی پھیلے اور پھوٹے۔ تو جو علم کی یہ دونوں طرح کے عمل ہیں، یہ پہنچیں گے وہاں، بلڈنگ نہیں پہنچے گی وہاں۔ وہ اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے، اور پھر بھی وہ نیت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے۔ دنیا راہ راست سے بھٹک جانے والی جد و جہد کون سی ہے؟ وہ جو اللہ کے لیے نہ کی گئی ہو۔ پر فرض کیجئے کسی نے ہزاروں لوگوں کو روز کھانا کھلایا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ سخی مشہور ہو جائے، کھانا کھلانے والا مشہور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ کچھ نہیں چاہ رہا، وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا میں وہ سخی مشہور ہو جائے۔ دنیا میں سخی مشہور ہو جائے گا، اس کے بینر لگ جائیں گے، اس کی تصویریں لگ جائیں گی۔ دنیا میں ایک شخص عالم مشہور ہو جائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے، اور عالم کے طور پر اس کی عزت ہو، جہاں جائے وہاں لوگ اس کو عزت اور احترام سے بلائیں، تو عزت احترام اس کو دنیا میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے وہ؟ یا ایک شخص نے یہاں ایک مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگ میں خوب جوش سے لڑا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ بہادر کہلائے، تو بہادر تو وہ کہلایا گیا، اس کو بہادری اور شجاعت کا کوئی ایوارڈ بھی مل گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ملے گا اسے؟ وہاں یہ صاف صاف کہہ دیا جائے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا وہ اس لیے کہ تمہارا چرچا ہو علم کا، وہ ہو گیا دنیا میں۔ تم نے جو سخاوت کی وہ یہ کہ چرچا ہو تمہارا دنیا میں کہ تم سخی ہو، بڑے دیندار ہو، وہ ہو گیا۔ یا تم نے جو داد شجاعت دیا وہ تم دلیر ہو، یہ دلیری کا شعرہ تمہارا ہو گیا، ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو دنیا میں جو سعی و جہد ہے وہ بھٹکتے رہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو تو پھر وہ دنیا میں ہی بھٹکتی رہے گی، اور وہ سمجھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ آپ تصور کریں، سخاوت کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، شجاعت کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، علم کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، اگر وہ فی سبیل اللہ نہ ہو۔ تو بس جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن ہوگا، قابل قبول ہوگا، اور ورنہ وہ سارے اعمال ہلکے قرار دیے جائیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اب یہ جو کفار تھے، ان سب میں جو سخاوت کی صفت تھی وہ کامن تھی، اور شجاعت کی صفت بھی جو ہے وہ بھی کامن تھی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت شجیع سمجھتے تھے اور بہت سخی سمجھتے تھے اور بہت بلیغ اللسان سمجھتے تھے۔ شاعری اور زبان، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے ذریعے سے وہ وہاں پہ ناموری پیدا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اسی دنیا میں گم ہو جانے والی ہیں، اس کے برعکس، اور اس ملنا کیا ہے؟ وہ جہنم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جھٹلایا اس بات کو کہ یہ جو مال تمہیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ جو لسانیت زبان ملی ہے، چرب زبانی اس سے تم کرتے ہو، یہ جو بلاغت تمہیں ملی ہے، یہ جو بولنا زبان سکھائی ہے، یہ بھی ہم نے سکھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو بھی کفر اپنی شان سمجھتے ہو۔ ہر عرب یہ سمجھتا تھا کہ وہ بڑا لسان ہے، اور عربوں سے باہر سب کو عجم گونگا سمجھتا تھا۔ تو یہ کوئی گونگا دوسروں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بولنے والا سمجھنا، بتانے والا، بلاغت اور بلیغ سمجھنا، یہ تمہاری شان تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے۔ اس کو چھپانا کیا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ساری صلاحیتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کا اظہار کریں کہ یہ اللہ نے دی ہیں صلاحیتیں، اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ بتایا کس نے آپ کو؟ یہ پیغمبر نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، انہیں جھٹلا رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے، وہ نہ بتاتے، تو کون آپ کو بتاتا کہ اللہ ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو آپ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جھٹلا رہے ہیں بلکہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے، یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ دیکھیے، دو چیزیں یاد رکھیے، ایمان اور عمل، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دنیا میں کہیں کبھی عزت صرف زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو نہیں ملی ہے۔ دنیا میں کبھی کہیں کوئی عزت صرف زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو نہیں ملی ہے جب تک انہوں نے عمل نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے، صرف کلام سے کوئی چیز نہیں پیش کی، بلکہ اس کو عملاً قائم کر کے دکھایا زمین پر، اپنی زندگی اپنی ذات پر اور زمین پر قائم کر کے دکھایا۔ تو ایمان اور عمل یہ دونوں ساتھ ہوں تو کس نے بلند درجے پر چلے جاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر، جہاں معراج ہوتی ہے، رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو انسان اگر کوشش کرے عمل کی، ایمان کے مطابق عمل کی، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور پہنچ بھی جائے گا جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی خواہش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرے گا۔ تو کیا ہے راستہ؟ کیا ہے؟ ایمان اور عمل، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ تو جنہوں نے البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ جنت الفردوس ہم کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت الفردوس صرف ہماری زبان کا لفظ ہے۔ جنت الفردوس
جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جنت کی طلب ہو وہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے۔ جنت الفردوس، فردوس، یہ تمام بڑی زبانوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ آپ نے پیراڈائز سنا ہوگا، آپ نے فردوس سنا ہے، آپ نے فردیسیہ سنا ہے کسی زبان میں۔ یہاں پہ تفہیم القرآن کے حاشیہ نمبر 10 میں سورۃ المومنون کے بہت وضاحت سے لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ فردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے جو قریب قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ سنسکرت میں پردیسیہ، قدیم کلدانی زبان میں پردیسیہ، قدیم ایرانی زند زبان میں پیریڈائز، عبرانی میں پردیس، ارمنی میں پردیز، سوریانی میں فردیسیو، یونانی میں پیرادائسوس، لاطینی میں پیراڈائسس اور عربی میں فردوس۔ تو پیراڈائز بھی آپ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ ان سب زبانوں میں ایک ایسے باغ میں بولا جاتا ہے جس کے گرد حصار کھنچا ہوا ہو، وسیع ہو، آدمی کے قیامگاہ سے متصل جڑا ہوا ہو، اور اس میں ہر قسم کے پھل خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں۔ بلکہ بعض زبانوں میں تو منتخب پالتو پرندوں اور جانوروں کا پایا جانا اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ قرآن سے پہلے عرب کے کلام جاہلیت میں بھی لفظ فردوس مستعمل تھا، اور قرآن میں اس کا اطلاق متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے۔ تو یہ فردوس جس کے ہم طالب ہیں، یہ ملے گی ایمان اور عمل کے مجموعے کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کر کے دکھایا، اور انہی کی ایمان اور عمل کی جو جد و جہد تھی، اس کے نتیجے میں دنیا یہاں تک بہتری کے انداز میں پہنچی ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں امن، سکون اور تمام لوگوں کے حقوق کی ادائی کا نظام ہوگا تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اس میں جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس نہ ہو، بلکہ ہر طبقات اور خاص کر کمزور طبقات کے حقوق کی پاسداری کا نظام ہو، اور ظالموں کے لیے سزا اور نیکوکار لوگوں کے لیے جزا کا نظام ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔